انسیکیور اسپیشلی ملاز اگر میں ہیں. پاکستان کے پرسپیکٹو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو ریالٹی آف اسلام. آج ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو اور اس کے بارے میں کچھ آپ سے بات بھی کروں گا. پہلے اس کا ایک چھوٹا سا ملا کلپ جو ہیں میں جن بھی کو آپ آرٹ کا کچھ پتہ ہی سنیں. نہیں ہے، وہ اگر اس آرٹ کے متعلق ایسنس میں کو آپ سے جان بات لیں کرتا ہوں. تو وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ حرام ہے. میرے جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس میں یہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ کچھ ملاز ہیں جو کہ آرٹ کو سمجھتے نہیں ہیں، صرف ان کی نظر میں گانا حرام ہے. بیسیکلی گانے کے اوپر اگر کسی نے تحقیق کرنی ہو تو مختلف کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن آج میں ان پہ بات نہیں کروں گا. میرا بات کرنے کا مقصد خاص اس ویڈیو کو لے کے ہے. تو پہلی بات ہے کہ ملاز گانوں کی وجہ سے انسیکیور کیوں ہوں گے؟ ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی گانے والے ان کے کمپیٹیٹر ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آ کے ڈرنا شروع ہو جائیں کہ یہ مارکیٹ میں اگر آ جائیں گے اور مارکیٹ بہت زیادہ انفلوئنس ہو جائے گا تو ہم ان کی وجہ سے ہمارا جو روزی روٹی ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی. بالکل ایسا نہیں ہے. اصل میں جو عالم دین ہوتا ہے وہ قرآن اور سنت کو لے کے چلتا ہے، اس کی ہی تعلیمات وہ آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور صرف حدیث میں نہیں بلکہ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں. ایٹ دا اینڈ میں ان کا بھی ایک دو کا ذکر کروں گا کہ کون کون سی آیات ہیں اور اس میں کون کون سے صحابہ نے اس کی تفسیر میں کیا کیا کہا ہے. لیکن جو میرا اس ویڈیو کا بیسک مقصد ہے وہ اسی ویڈیو کے اوپر ریئیکشن دینا ہے کہ آج کل لوگ ہمیں کس سائڈ پہ لے کے ویڈیو میں آگے یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جنید جمشید صاحب کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی اور انہوں نے بھی گانے چھوڑ دیے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ پلیز بیٹھیں، اور پھر میں نے ان کو ایک کہانی سنائی آذان کے بارے میں. وہ انہوں نے پوڈ کاسٹ میں بیان نہیں کی کہ کون سی انہوں نے کہانی سنائی اور کون سے انہوں نے دلائل دیے کہ جس کے اوپر وہ اتنے زیادہ مطمئن ہو گئے کہ وہ ان کی بات سننے کے بعد وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے کہا جی نہیں نہیں آپ ٹھیک ہیں، آج سے 1400 سال پہلے کا جتنا لٹریچر ہے وہ سب فضول ہے اور ان سب کو ہم پس سے پش ڈال دیتے ہیں. ہاں جنید جمشید صاحب نے اس وجہ سے گانا چھوڑا کیونکہ ان کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ اب ان کی مارکیٹ میں جگہ نہیں ہے. تو یہ میرے خیال سے 2022 کا بہت بڑا ایک جوک ہو سکتا ہے کہ جنید جمشید جیسا بندہ جس کو یہ ریئلائز ہو گیا، جس کو دنیا سنتی تھی اور دنیا اس کے گانوں پہ مرتی تھی، تو وہ اس کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اب میری مارکیٹ میں نہیں ہے تو جگہ نہیں ہے اور میں اب توبہ کر لوں. تو یہ میرے خیال سے ایک مذاق ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ گانا کیسے حرام ہو سکتا ہے جب گانے کا کانٹینٹ بہت اچھا ہو اور جو میوزک ہے وہ دو لوگوں کو یا مختلف گروپ آف پیپلز کو وہ اکٹھا کرتا ہے. تو یہاں پہ میرا ایک سوال بنتا ہے کہ اگر گانا اتنا ہی اہم ہوتا اور اس کا کانٹینٹ اتنا ہی اہم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کی تربیت ہے تو وہ گانے پہ کرتے، نہ کہ اچھے اخلاق اور مختلف جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے اوپر ان کی تربیت کی گئی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان صاحب کو کہاں سے گانا حلال نظر آ رہا ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے اپنا نفس ہوتا ہے نا، ہم اس نفس کو منوانے کے لیے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ دوسری چیزیں بالکل خراب ہیں. یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر ہدایت یا سوچنے کا موقع ضرور دے دیتے ہیں. لیکن اس بندے کے لیے بہت بڑا کوسچن مارک ہے اور بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے جو کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے. اس کے لیے ساری زندگی توبہ کے دروازے اس طرح بند ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا. تو ہمیں بھی، اگر ہم بھی زندگی میں بہت سارے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں کم از کم ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو پہچاننا چاہیے تاکہ کسی نہ کسی موقع کے اوپر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں اور ہم توبہ کر لیں. ورنہ اگر ہم گناہوں کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو بہت مشکل ہے کہ انسان کسی بھی سٹیج کے اوپر جا کے توبہ کر سکے. جیسے کہ جنید جمشید کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، انہوں نے اس وجہ سے توبہ نہیں کی کہ ان کی مارکیٹ میں جگہ نہیں تھی، یا وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ اب میری مارکیٹ میں جگہ نہیں ہے. اس کے بعد آگے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ میوزک صرف اسی چیز کو سمجھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ولگر ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری نظر میں وہ میوزک نہیں ہے. تو بھائی کون سے میوزک ہے جو آپ کی نظر میں میوزک ہے؟ اور یہ جو جتنی ولگیرٹی ہے، جتنی دنیا میں یہ بے حیائی اور یہ سارا کچھ عام ہوتا جا رہا ہے، اگر یہ میوزک نہیں ہے تو پھر اور کون سا میوزک؟ آپ کس میوزک کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کی نظر میں حلال ہے، دوسرے سب کی نظر میں وہ آپ کی نظر میں وہ حلال ہے اور دوسرے سب لوگوں کی نظر میں وہ حرام ہے؟ تو
تو آپ کو کم از کم اگر اس قسم کی پوڈ کاسٹ کی جائے تو آپ کو اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے، اس کی ڈیفینیشن لوگوں کو بتانی چاہیے کہ بھئی آپ کس چیز کو حلال اور حرام قرار دے رہے ہیں یا جائز ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ پوڈ کاسٹ میں جو نیکسٹ ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر علماء کو یا اسکالرس کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آتی اور اتنا زیادہ گیپ دو سائڈز کے اوپر کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں بھائی جان یہ فرماتے ہیں کہ جی گیپ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو اسکالرز ہیں ان کا جو انفارمیشن لینے کا پاتھ ہے وہ بہت زیادہ نیرو ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ فقہ حنفی سے ہیں یا حنبلی سے ہیں یا کسی اور فقہ سے ہیں تو وہ وہاں سے جو اپنا نالج ہے وہ لے لیتے ہیں اور پھر آنکھیں بند کر کے اسی کے اوپر پڑے رہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے انہوں نے کبھی کسی حدیث کی کلاس میں گئے نہیں ہیں، کسی حدیث کی مجلس کو انہوں نے سنا نہیں ہے، تو یہ اس وجہ سے بات کر رہے ہیں۔ جب یہ علماء کی مجلس میں جائیں وہاں پہ حدیث وغیرہ کے اوپر جب بحث ہوتی ہے تو ایک ایک حدیث پہ 2-3 گھنٹے بحث چلتی رہتی ہے، مختلف دلائل آتے رہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو علماء ہیں یا جو اسلامک اسکالر ہیں وہ اگر کسی ایک فقہ سے ہیں تو آنکھیں بند کر کے بس اسی کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور ہر ایک فقہ جو ہے وہ قرآن اور سنت سے ہی لیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک فقہ کہیں اور سے اٹھا کے لے کے رکھ دیا گیا اور دوسرا فقہ کہیں اور سے۔ ان کا جو مین سورس ہے، مین سورس قرآن اور حدیث ہے، اسی کے اوپر مسائل ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پھر انسان کو چٹائی پہ بیٹھنا پڑتا ہے، علماء کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، تبھی انسان کو سمجھ آ سکتی ہے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک انسان اگر انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لے اور وہ یہ کل وہ کہہ دے کہ جی مجھے تو میڈیکل کی ہر ایک چیز کا علم ہے، اس کو لوگ یہ کہیں گے یار یہ جاہل ہے، ہی از این ایڈیٹ پرسن، یہ ساری زندگی اس نے انجینئرنگ پڑھی ہے اور بحث کرنے کے لیے یہ آگے اس کے اوپر میڈیکل کے اوپر۔ تو یہ دو چیزیں ہیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں کہ انسان پہلے علم حاصل کرے، پھر اسی چیز کو مختلف چیزوں سے دیکھ کے قرآن اور حدیث وغیرہ، جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کروں، قرآن اور حدیث سے دیکھ کے پھر اس کے اوپر بحث کرے کہ ہاں یہاں پہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اس ویڈیو کے آخر میں میں کچھ قرآن اور حدیث کی جو حوالہ جات ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، تو میں وہی چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6، اس کے جو تفسیر ہے اس کے بارے میں مختلف صحابہ کے جو اقوال ہیں میں پہلے وہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہی میں ایک دو حدیث کے حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو آپ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، حسن بصری اور عمر بن شعیب رحم اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر حضرات سے منقول ہے۔ مطلب اگر ان صحابہ کو تفسیر سمجھ نہیں آئی تو آج 1400 سال کے بعد ایک عام بندے کو تفسیر سمجھ آ گئی یا اس کو سمجھ آ گیا کہ گانا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ مطلب کہ جو گناہ ہے اس کی لذت انسان کے دل میں گانا بجانا اور یہ موسیقی پیدا کرتی ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور راستے سے ایک طرف ہو کر چلنے لگے۔ دور ہو جانے کے بعد مجھ سے کہا اے نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کان میں انگلیاں نکالیں اور فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا جیسے کہ میں نے کیا۔ تو اس تمام چیزوں کے حوالہ جات اگر آپ کتابوں اور حدیث اور قرآن کی طرف جائیں تو آپ کو بخوبی مل جاتے ہیں۔ اس کا جو عربی متن ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ باقی اصل جو چیز ہے جو آپ کو دین ملے گا وہ علماء سے ملے گا۔ اپنی بھی فکر کریں، اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر کریں کہ اللہ نے اگر مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے تو کم از کم اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمیں سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔